ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور اللہ کی ذات ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ کا یہ کلام جو ہے اس کی بھی جو ہے انتہا نہیں، ان کے معانی کی انتہا نہیں، ان کے اسرار کی انتہا نہیں، اس کے فوائد کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی جن لوگوں کو نصیب کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کی، پیارے بچوں صاحب سمجھو اور یاد رکھو، ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں کیا کی؟ ضائع کی۔ اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ نفس کلام کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے۔ نفس کلام کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت، اللہ تعالی جو اللہ کی ذات جو ہے اس میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، ٹائم اینڈ اسپیس۔ زمان و مکان دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ ان کا وہاں پہنچ اور وہاں نہ آج ہے نہ کل ہے۔ اللہ کے ہاں ماضی، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز جو ہے ایک آنے واحد ہے۔ یہ ماضی، مستقبل یا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے بہت وراء الورا ہے، زمان و مکان کی وہاں پہنچ نہیں ہے، اور جہت بھی وہاں نہیں ہے۔ کیا بھی نہیں ہے؟ جہت سمجھتے ہو؟ ڈائریکشن۔ اب یہ تعظیماً ہم اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ جل شانہ کو آپ کسی جہت کی طرف مقید نہیں کر سکتے، وہاں جہت نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، مصحف آپ کہتے ہیں یہ جو کلام پاک بین دفتین، دو جلدوں کے درمیان یہ جو اوراق ہوتے ہیں قرآن پاک کے، مصحف، سمجھے؟ اب اس میں تو قرآن کریم اس طرح سے لکھا ہوا۔ تو اللہ کے پیارے بندے جن کے حجابات اٹھتے ہیں، جن کے حجابات اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے سینوں کو قرآن کے لیے کھولتے ہیں، جب قرآن کے یعنی اسرار ان پر کھلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کلام، یہ اس میں کوئی جہت نہیں، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، 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 اس میں کوئی جہت نہیں۔ لیکن اس کے لیے وہ قلب چاہیے جو اس کو سمجھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے؟ کیا ان کے قلوب پر تالے ہیں؟ گویا قلب ایسی شے ہے جس پر تالا بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ گویا قلب ایسی شے ہے جس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تالے بھی چڑھائے جا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں۔ سوالیہ انداز میں اسلوب قرآن کو بھی سمجھنا ایک ضروری چیز ہے کہ کس اسلوب سے اللہ جل شانہ یہ کلام فرما رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ورنہ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے،
اس میں کوئی اور کبھی اس میں کوئی ذرا برابر کی فرق نہیں ہوگی، زیر و زبر کی بھی نہیں۔ اس کی حفاظت کا بیڑا جو ہے اللہ نے خود لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ قرآن کو دور المیم وطول الباء، اب قرآن کے الفاظ کو نہیں، اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت غیب سے ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی نہیں دیکھا ہوگا، جیسے ہم کشمیری میں اپنے اردو میں عبد الرحمن لکھتے ہیں، رحمان لکھتے ہیں، را ہائی میم پھر الف پھر نون الگ لکھتے نہیں لکھتے؟ کہیں قرآن میں ایسے دیکھا رحمان لکھا ہوگا؟ وہاں میم گو اور پھر نون اور با لمبا، دور المیم، میم کو گو لکھو اور با کو لمبا کرو۔ رسم الخط کی بھی جو حفاظت ہے اللہ جل شانہ کی، اس کی صرف الفاظ کی ہی نہیں، حروفی کی نہیں، بلکہ رسم الخط کی۔ کسی جگہ آپ قرآن میں یہ نہیں لکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں اس طرح سے رحمان لکھا ہے جیسے اردو میں لکھتے ہیں، اور وہ بھی رحمان پڑھنے میں تو رحمان ہے، را ہا میم الف کھڑا الف اور نون الگ، اور قرآن میں ایسے نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں ہا میم گول اور اس کے ساتھ ہی نون ملا ہوا، میم پر کھڑا الف، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر جگہ یہی دیکھو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ان کو ذہن نشین کرائی، دیکھو اس کا رسم الخط بھی جو ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اس میں ہم اپنے طرف سے کوئی اضافہ کمی بیشی یا تغیر نہیں کر سکتے۔ دور المیم وطول با، آپ دیکھیں گے آپ بسم اللہ کس طرح سے لکھتے، پھر میم کو گول کرتے نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت ہے، الفاظ وہی ہیں، اس کی ترتیب بھی وہی ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کیا سب یاد کرتا ہے، توقیفی، یعنی یہ اب قرآن میں دو الفاظ ہیں، کہیں انزال کا لفظ ہے اور کہیں تنزیل کا لفظ ہے، انزلنا اور کہیں تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ثم لقطعناه منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیات کریمہ جو ہے، یہ قرآن کی صداقت کے لیے اور قرآن کے یعنی کلام الہی کے لیے بالکل کافی، اور اس کو پڑھتے پڑھتے مومن بندہ تھرا جاتا ہے، اس کے روح گڑھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہوگا ان آیات پر، کبھی غور کیا ہوگا، میرا تو صرف انذار اور تنزیل کہنے کا، لیکن بیچ میں یہ بھی آ گئی، تنزیل من رب العالمین، انزال اور تنزیل، یعنی انزال ایک ہی بار نازل ہونا، ایک ہی بار نازل ہونا، جو لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پر قرآن ایک ہی بار نازل ہوا، پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا اور پھر آسمائے دنیا میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ جی، تو انزال کے معنی ایک بار نازل ہونا، اور وہ نازل ہونا وہ یہ تھا جو
लौहे महफूज से आसमाए दुनिया में तक इसको नाजिल किया गया यकबार की। और तंजील जो ये टुकड़ा 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 करके फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। तो बुजुर्गों ने, उलमाए किराम ने फरमाया कि इसकी क्या मतलब, ये इंजाल की क्या जरूरत थी कि ये बताना दुनिया को, ये बताना दुनिया को, ये बताना लोगों को, ऐ लोगों याद रखो, कान खोल कर सुनो, तुम इस कुरान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये महफूज है, लौह महफूज में भी महफूज है, आसमानी दुनिया में भी महफूज है, ये पहले से ही महफूज है। आप क्या कहते हो? लौह महफूज का जो तर्जुमा आप लोग करते हो, गाड़ी टैबलेट, ऐसी तख्ती जिसकी हिफाजत, जो पूरी हिफाजत में है, लौह तख्ती महफूज हिफाजत की गई जी, ऐसी तख्ती जिसकी पूरी तरह से हिफाजत, कोई दुनिया का इंसान इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया के सारे लोग जमा हो जाएं, दुनिया की सारी ताकतें जमा हो जाएं, लेकिन कुरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये इंजाल का जो यानी जो इस बात को यानी क्या किया, बयान किया गया, लोगों को बताया गया कि ये यकबार की नाजिल हुआ, तो ये समझाने के लिए तुम इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास जो नुस्खे हैं दुनिया में, तो लेकिन ये लौह महफूज में भी मौजूद है और बिल्कुल महफूज है, और ये आसमानी दुनिया में भी। तो इस तरीके से ए नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कल्ब मुबारक को बिल्कुल यानी सुकून से, इत्मीनान से रखिए। आप इसकी फिक्र न करिए कि ये लोग कितनी साजिशें कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, ये लोग कितनी साजिशें, और हम भी देखते हैं 1400 साल में कितनी साजिशें कुरान के खिलाफ रची गई, कितनी साजिशें रची गई, लेकिन कोई बराबर नहीं हुई, क्योंकि ये जो है अल्लाह ताला इसकी हिफाजत खुद, तो जो तंजील कि इसको आहिस्ता 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 तो नाजिल किया गया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आयत कुरानी तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा करने से इंसान थरा जाता है। उसके बदल में कपकती आएगी। आगे सुनो, लौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, और इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब कौन है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपनी तरफ से इसमें कुछ कहेंगे, कोई बात, लौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम आपको दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। और आगे का जुमला और इससे ज्यादा सख्त है, और उसके मेरे अंदर तर्जुमा करने की हिम्मत नहीं है। सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, वतीन शहरत को कहते। ये आयत साबित करती है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। वो खुद ऐसा कलाम नहीं कह सकते अपने बारे में, ये अल्लाह का कलाम है। और यहां से आप अंदाजा करो कि अल्लाह जल्ल शानहू की शान समदियत क्या है, शान गिना क्या है। वमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, तुम में से हमें कोई आजिज करने वाला नहीं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनका मौला कौन है, उनका रब कौन है, उनको किस ताकत के साथ उनका ताल्लुक है। कहां खो गई ये उम्मत खराफात में, किस मौला के साथ, किस रब के साथ।
تو پھر ہماری پریشانی کہاں رہتی؟ پھر ہمارا